رسول اللہ وہ جنہوں نے 13 سال مکی دور گزارنے کے بعد 10 سال کے مدنی دور کے اندر تمام تر مخالفت کے باوجود، سپر پاور طاقتوں کی مخالفت کے باوجود اسلامی حکومت کا نفاذ کیا۔ رسول اللہ وہ جن کی زبان سے اگر کوئی لفظ نکلے تو وہ حدیث کہلائے۔ رسول اللہ وہ جس پر اللہ نے سب سے زیادہ کائنات میں بھروسہ کیا۔ رسول اللہ وہ جو اگر اعلان کر دیں تو صحابہ کرام جانے نثار کریں ان کے قدموں پر۔ رسول اللہ وہ اگر وہ نفاق کا حکم دے دیں تو اپنی جائیدادیں قربان کر دیں لوگ۔ اگر وہ جنگ کا حکم دے دیں تو سر بکف میدان میں آ جائیں۔ یعنی ان کے ایک اشارے پر ہزاروں لوگ سر کٹوانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ رسول اللہ، ان کے رحلت کے فوراً بعد ان کی وہ بیٹی جن کے بارے میں کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ ویرضی لرضا فاطمہ، اللہ فاطمہ زہرا کی رضا پر راضی ہوتا ہے، یعنی معیار ہے رضا و غضب قرار دیا۔ یہ ساری احادیث اہل سنت نے بھی بیان ہوئی ہیں اور شیعہ کتابوں میں بیان ہوئی، اب تک موجود ہیں کتابوں کے اندر۔ یعنی اس طرح کی ہستی کے بارے میں فوراً بعد کیا یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ مظلوم ٹھہرے؟ یعنی صحابہ کرام کے درمیان وہ معاشرہ جس میں صحابہ کرام ہی رہتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں رہتا، ان کے درمیان اپنے بابا کی رحلت کے فوراً بعد اتنی مصیبتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام بھی جناب سیدہ کا احترام کرتے تھے، احترام کرتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ لوگ احترام ہی کرتے ہیں، ساتھ نہیں دیتے۔ بڑا مسئلہ یہ ہے، لوگ احترام ہی کرتے ہیں، ساتھ نہیں دیتے۔ یعنی جناب سیدہ کا احترام ہی ہوا لیکن ساتھ نہیں دیا۔ لیکن ایک مرحلہ وہ آیا کہ احترام بھی ختم ہو گیا۔ اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خلافت کے موضوع کو لے کے نہ اٹھتی تو کبھی اتنی مظلوم نہ ہوتی۔ خلافت کے موضوع کو، ولایت کے موضوع کو، اس موضوع کو لے کے اٹھی تو پھر صحابہ کرام جو بظاہر بہت زیادہ احترام کرتے تھے، وہ کرسی کی خاطر، اقتدار کی خاطر اس قدر مجبور ہو گئے کہ جناب سیدہ پر بھی ظلم کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ عموماً ہوتا ہی ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پر معاشرے کے اندر دیکھیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ عموماً ہوتا ہے۔ مثال، معاشرے میں شیخ کو، عالم کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، احترام بھی کیا جاتا ہے، بہت سارے احترام کے تقاضے جو ہے وہ پورے کیے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہی عالم، یہی شیخ کسی معاملے میں آپ کے کسی مفاد کے آگے آڑے آتا ہے اور آپ جانتے بھی ہیں کہ اس میں شیخ صحیح کہہ رہا ہے، میں غلطی پر ہوں، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ سارا احترام ختم ہو جاتا ہے، سارا معاملہ دھرا کا دھرا ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے۔ اس وقت کیا ہے کہ شیخ اور آپ کے درمیان مفادات کا ٹکراؤ ہو گیا، اس وقت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت پھر شیخ کی شامت ہی آ جاتی ہے، بس نہ فیس بک پہ اس کو معاف کیا جاتا ہے، نہ جناب گروپوں کے اندر اس کو معاف کیا جاتا ہے، نہ محفلوں کے اندر اس کا احترام باقی رہتا ہے۔ مسائل یہ عزیزان محترم، ہوتا یہی ہے کہ سب کہتے ہیں کہ جناب ہونا چاہیے احترام،
لیکن جب اپنی بات آتی ہے، اپنے مفاد کی بات آتی ہے، تو اس وقت کیا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنا ہی حق جتانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہاں بھی عزیزان محترم اہل سنت برادری اب یہی کہتی ہے، یار کرنے والی کوئی بات کرو، منطقی کوئی بات کرو، کوئی قابل قبول بات کرو، کوئی معقول بات کرو، کوئی مناسب بات کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کی اتنی چہیتی بیٹی، جن کے بارے میں قرآنی آیتیں نازل ہوئی ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ نے حدیثیں بیان کی ہیں، جن کا مقام و مرتبہ و منزلت اس قدر بلند ہے، کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام نے اس پر ظلم کیا ہوگا؟ واقعی ایک مسلمان کیا کہتا ہے، یار اس طرح تو نہیں ہوا ہوگا۔ یعنی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ناممکن ہے یہ ایسا ہونا، لیکن کیا کریں ایسا ہوا۔ ہم کہتے ہیں کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ جب کوئی ولی خدا بھی کسی کے مفاد کے آگے رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے۔